شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بار درود پڑھیے اور 10 رحمتیں حاصل کیجیے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم امتی ہیں اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جن کے صدقے اللہ پاک ہمیں ہر نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ سلسلہ ہے سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس تسلسل کا ایک حصہ جو کہ یکم ربیع الغوث سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مہینہ بالخصوص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے دنیا بھر میں عاشقان اولیاء یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ اولیاء کرام کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اولیاء کرام کے فضائل، کمالات، ان کی کرامات اور اللہ پاک کی دی گئی خصوصی نعمتوں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کے مزید محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے حوالے سے ایک بہترین ٹاپک انشاءاللہ آپ سے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اسپیشل، کیونکہ آج ہمارے ساتھ مفتی دعوت اسلامی، مفتی اہل سنت، مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما ہے۔ انشاءاللہ سوالات کریں گے اور مفتی صاحب سے جوابات بھی لیں گے، اور آج کے ایپیسوڈ میں جو بالخصوص ہم جس سیرت کے پہلو کو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام۔ آپ کتنے زبردست عالم تھے، آپ کے بارگاہ میں کس طرح بڑے بڑے علماء اولیاء حاضر ہوتے اور اپنی علم کی تشنگی کو پورا کیا کرتے تھے۔ آپ کے علوم اور کتابوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک ولی کے لیے علم کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے، ایک ولی کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ یہ تمام ڈسکشنز آپ سنیں گے، لیکن ابتدا میں نظم کی صورت میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، فضائل، کمالات پر مشتمل منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج غوث پاک کی کون سی منقبت ہمیں سنانے جا رہے ہیں۔ امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے،
احتیاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کہیں سے جا کر حسن اپنے دل کی کہیں سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم پیر ماں امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرامات، آپ کا ولی ہونا، آپ کا اللہ کی دی گئی طاقت سے لوگوں کی مدد کرنا، غوث الثقلین ہونا، اور بہت سارے پہلو عموماً ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں، فضائل و کمالات بیان بھی کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کا علمی مقام کیا تھا اس بارے میں بہت زیادہ معلومات شاید عوام میں نہیں ہوا کرتی۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماشاءاللہ سردار اولیاء ہیں، اور دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے، آپ نے بھی بہت ٹریول کیا ہے، کون سی ایسی قوم ہے، کون سی ایسی زبان ہے جہاں پر غوث پاک کے ماننے والے، آپ کے سلسلے والے موجود نہ ہوں، آپ سے محبت کرنے والے نہ ہوں، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کن کن علوم پر کس طرح سے دسترس حاصل سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی وہ ہستی ہیں کہ بعض اوقات اگر دیکھیں تو صحابہ کرام کے بعد جی ایسی منفرد، ایسی ممتاز، ایسی صاحب کمالات و کرامات، ایسی صاحب علم و ظاہر و باطن، واہ، ایسی صاحب روحانیت ہستی نظر نہیں آتی۔ واہ کیا بات۔ ویسے تو یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار اولیاء ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، بے شک، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس فرمان سے
کچھ حضرات مستثنا بھی ہیں، ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، جی جیسے صحابہ کرام اولین ہی مستثنا ہے، پھر آئمہ اہل بیت جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، صحیح، آئمہ اربعہ کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس سے مستثنا ہے، امام مہدی بھی اس سے ہٹ کر ہیں کہ ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ صحیح، تو یوں اولیاء کرام کی ایک تعداد ہے کہ جو اس سے مستثنا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جی جو انفرادیت اور جو امتیاز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے بے شک، وہ شاید کسی کو بھی نہیں ہے، بلا شبہ، آج تک کسی کو وہ حاصل نہیں ہوا بے شک، کہ ہر ولی اور ہر صاحب مرتبہ وہ کسی خاص اعتبار سے معروف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو تعلق قلبی ہے جی وہ ایک خاص نوعیت کا ہوتا ہے۔ ایسا، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ایسے ہے کہ جیسے ان کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ ایسے ہے کہ محبت ایمانی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، شک، اور اس محبت ایمانی کا جو عکس کامل ہے واہ، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بے شک، خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، سبحان اللہ، سبحان، کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ ہوں، واہ، کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا بدر الکمالی، سبحان اللہ، آپ کمال کے 14ویں رات کے چاند ہیں۔ واہ، کیا بات ہے، 14ویں رات کا چاند یہ چاند کا آخری مقام ہے، سب سے بہتر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمال کے آخری مقام پہ، بے شک، جو مقام اور جس اعلیٰ درجے کا مقام نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ بے شک، حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، بے شک، اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اسی بدر الکمال کے نقش قدم واہ، پہ ہوں۔ کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو اوصاف تھے ان کا فیضان بے شک، اور فیضان اعظم اور فیض کبیر جو ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوا۔ سبحان اللہ، نبوت میں وہ مرتبہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں ملے گا، بے شک، ٹھیک؟ تو لہذا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں، اور آپ جو ہے وہ صحابہ کرام میں بھی شامل نہیں، بے شک، لیکن اس کے علاوہ جو کمالات عالیہ ہیں وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، اور کیا جب بات، آپ سرکار کے نقش قدم پہ ہیں واہ، تو نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم کے اندر جتنا عمل ہے اتنا علم ہے، واہ، سبحان اللہ، بلکہ جو نبوت کا مرتبہ ہوتا ہے اس کے اندر جو علمی حیثیت ہوتی ہے وہ زیادہ ملحوظ رکھی جاتی ہے، بے کہ شک، اس کی جو معرفت الہی ہے، نبی کی جو معرفت الہی ہے، جی، اور جو اس کی علمی جو تفوق ہے وہ بڑا نمایاں ہوتا ہے بمقابلہ عملی حیثیت کے، وہ صحیح، عمل میں بھی اپنے وہ سب سے اعلیٰ مرتبے پہ ہوتے بے ہیں، شک، لیکن علم کے اندر یہ ہے کہ علم کے اندر تو ورا الورا ان کا مقام ہوتا سبحان ہے۔ اللہ، تو اب جو ان کے پورے نقش قدم پہ ہے واہ، اور وہ کمال کے اندر ہی ان کے نقش قدم پہ ہے، تو جو کمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل تھا اور ہے، بے شک، تو ان کا کامل متبع بھی جو ہے وہ انہی کمالات کا فیضان پانے سبحان کی اللہ، کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علم کے اندر بھی علم نبوت کا ایک معجزہ ہے، سبحان نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ماشاء اللہ، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ ہیں، اور سرکار کو اللہ نے فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، بے شک، اے حبیب تم یہ دعا کیا کرو، اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کر دے، میرے علم میں اور اضافہ کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جو علم مبارک ہے اس میں اضافے کی دعا بھی آپ فرماتے رہے، اور اس کے اندر اضافہ ہوتا بھی رہا۔ بے شک، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ حصول علم کی دعا بھی کرتے رہے، اور علم کے اندر ان کے اضافہ بھی ہوتا رہا، معرفت کے اندر اضافہ بھی ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ایک تو یہ جنرل سا ایک پہلو ہے جو میں نے عرض کیا۔ سبحان اللہ، دوسرا بہت خوب، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان یہ قصیدہ غوثیہ کے اندر ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، واہ، کیا بات ہے، میں علم پڑھتا رہا، میں علم پڑھاتا رہا حتیٰ کہ قطب بن گیا۔ واہ، کیا بات ہے، دراسہ پڑھنا بھی ہوتا ہے، دراسہ پڑھانا بھی ہوتا ہے، درس لینا بھی ہوتا ہے، درس دینا دینا بھی بھی ہوتا ہوتا ہے، ہے، تعلیم و تعلم دونوں اس کا صورتیں ہو مطلب یہ ہوا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تعلم میں رہے حتیٰ کہ قطب بن گئے، واہ، کیا بات ہے،
اور پھر یہ آپ کے جو سکھانے کا سلسلہ ہے اس کی نوعیت اتنی منفرد ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کا علمی مقام کیا تھا، اس کا صرف اس سے اندازہ لگا لے کہ آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے. اللہ اکبر. علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے. ایک بھی کھل جائے تو کہاں سے کہاں پہنچا دے. ہاں، لیکن دروازہ کتنا بڑا؟ فرمایا کہ ہر دروازے کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو علم کا ایک چھوٹا سا دروازہ بھی کسی کو مل جائے نا تو وہی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے. اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ خدا نے میرے دل پہ علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے جس میں ہر دروازہ آسمان و زمین کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان. تو اب وہ جو آسمان و زمین کے برابر دروازہ جس سے علوم کی آمد ہو رہی ہے، سبحان اللہ. اور دروازہ بند نہیں ہوا، صحیح. کھل گیا سو کھل گیا اور آمد جاری ہے تو جاری ہے. واہ. تو اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام صرف اس علم لدنی کے اعتبار سے کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا لیں. اور اسی لیے دل کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ علم کا محل جو ہے وہ دل ہے، معرفت دل کو حاصل ہوتی، علم دل میں جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. علم اور معرفت دل میں آتے ہیں اور دل کی جو وسعت ہے اس کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے برابر ہے. اللہ. دل کی وسعت عرش الہی کے برابر. اچھا، یعنی کہ جنرلی یعنی کہ اس میں پھر جس کا مقام جتنا بلند ہوگا. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک نقشبندی بزرگ ہیں علی رحمہ، ان کا میں نے ایک قول پڑھا. انہوں نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور عرش و کرسی جی یہ میرے دل کے اندر کسی کونے میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے صحرا کے اندر کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی. اللہ اللہ. اتنی وسعت خدا نے دل کو ایسا بنایا ہے. دل کی جو کائنات ہے نا، سبحان اللہ، اس کی تو انتہا نہیں ہے. ہم اس کو پوری طرح جانتے اور سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس پہ پورا سلسلہ کرنا پڑے گا. یہ دل کے عجائبات، یہ پوری دنیا ہے. تو اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر پر علم کے 70 دروازے کھلے اور ہر دروازہ آسمان و زمین کے برابر، اور ہر دروازے سے علوم کے دریا امڑتے آ رہے، بہتے آ رہے. تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ ہے علم لدنی اور علم باطن. سبحان اللہ. اس میں علم ظاہر بھی شامل ہوگا. صحیح. علم لدنی علم باطن کی طرف آپ زیادہ سمجھ. صحیح. اب جو علم ظاہر ہے، جو تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے اور تصوف کا جو ظاہری علم ہے، یہ سارا اگر شامل کرے اسی میں صرف و نحو بھی آ جاتا ہے. صحیح. تمام علوم. اس کا عالم یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نحوی تھے اور بہت بڑے نحوی تھے، یعنی کہ اپنے زمانے کے منفرد اور ممتاز نحوی. صحیح. علم نحو عربی گرامر. بے شک. تو ایک مرتبہ وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے، آپ کے جلسے کے اندر جس میں آپ بیان فرماتے تھے نا اس میں نہیں آتے تھے. وہ کہتے یار کیا کرنا جا کے. اچھا. تو ایک مرتبہ ایسے دل میں آیا کہ چلو یار چلے ہی جاتے ہیں. آ گئے. صحیح. اب جب آ کے تقریر سنی نا تو تقریر سن کے کہنے لگے افسوس یار آج کا دن تو ضائع ہو گیا. آج کا دن تو ضائع ہو گیا. نارمل جو سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں وہ ہی نا، تو بہت عالمانہ قسم کا آواز نہیں ہوا. اچھا. کیونکہ سرکار غوث پاک تو عوام کو مخاطب کرتے ہیں نا، تو عوام میں اب 10,000 20,000 40,000 25,000 ہے. تو اب ان کو کیا نحو پڑھائے اور کیا ان کو صرف پڑھائے؟ ان کو تو اللہ رسول کے خوف خدا کی بات اسی طرح کی کرنی ہوتی. بالکل. اب وہ جو نحوی تھے انہوں نے کہا یار آج کا دن تو ضائع ہو گیا. اچھا. اب وہ نحوی کہتے ہیں کہ جیسے میرے دل میں یہ خیال آیا، سرکار غوث پاک نے منبر سے میرا نام لے کے مجھے کہا ادھر میرے پاس آ کے بیٹھ، پھر تجھے بتاتے ہیں نحو کیا ہوتی ہے. اللہ اللہ. تجھے نحو کے اندر ابن سیبوے کے برابر بنا دیں گے. اللہ اکبر. سیبوے جو ہے جو علم نحو کا امام ہے، فرمایا تجھے اس کے برابر بنا دیں گے تو آ کے بیٹھ. تو اللہ اکبر. یہ نحوی کہتے ہیں کہ میں نے تو فوراً توبہ کی، یا اللہ میری توبہ، میں دل میں کیا گمان کر رہا تھا اور کیا گمان لے کے آیا. اس کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے اندر آپ بیٹھ کر پھر آپ نے علم حاصل کیا. سبحان اللہ. اچھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شاگردوں کی تعداد ہے، جی آپ جس سے علم کا اندازہ لگائیں گے، بے شک. آپ کے جو شاگردوں کی تعداد ہے وہ 1,00,000 ہے. 1,00,000 شاگرد. آپ کے طلبہ کی تعداد 1,00,000 ہے. اور اس زمانے میں جب کہ آبادیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں. اور ہر سال تقریباً جب آپ یعنی کہ 40-50 سال تو اس میں ایک عبادت ریاضت اور اس میں گزرے تھے نا، اس کے بعد جب آپ اپنا منبر تدریس پر فائز ہوئے، جی، تقریباً ہر سال
3,000 افراد فارغ التحصیل ہوتے تھے. 3,000. 3,000. آج کے زمانے میں دیکھیں تو بہت سارے جامعات مل کر کوشش. ہمارا جامعۃ المدینہ بھی وہاں نہیں پہنچ نہ پہنچ سکتا ہے جی. یعنی وہ تو تعداد کو ہم دیکھ رہے ہیں, نسبت تعداد بھی وہ نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. 3,000 طلبہ اوسطاً ہر سال فارغ ہوتے تھے, جس میں محدثین کی کیٹیگری جدا تھی, فقہا کی جدا تھی, واہ, بقیہ علوم والوں کی جدا ہوا کرتی تھی. واہ کیا. اور آپ کی یہ تدریس جو ہے یہ کب تک جاری رہی کہ آپ کی, اچھا آپ کا مدرسہ قادریہ ہوا کرتا تھا. اچھا مدرسہ تھا باقاعدہ. آپ کا مدرسہ قادریہ باقاعدہ, یعنی کہ اتنی بڑی تعداد آخر جہاں پڑھتی تھی وہ مدرسہ ہی ہو سکتا ہے نا. صحیح, بالکل. پھر خود آپ بھی مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے. صحیح. اچھا اب آپ نے کب تک تدریس کی؟ آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 90 سال سے اوپر ہے. جی 90 سال سے بھی آپ کی ماشاءاللہ آپ نے زیادہ عمر پائی ظاہری حیات. جب آپ 90 سال کی عمر کے تھے, حنبلیوں کے ایک امام ہیں, امام ابن قدامہ المقدسی. اچھا. حنبلی فقہا کے بہت بڑے فقی پائے کے عالم, اور ان کے ائمہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ سرکار غوث پاک جب 90 سال کے تھے اس عمر میں آ کے انہوں نے سرکار غوث پاک سے علم سیکھا تھا. اللہ اکبر, کیا بات ہے. زندگی بھر یہ علم سیکھنے والے اس لیول کے آئے. حدیث والے اپنے اعتبار سے آتے تھے, تفسیر والے اپنے اعتبار سے آتے. تفسیر میں جو علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ آئے اور سرکار غوث پاک نے تفسیریں بیان کی, 1 2 3 4 13 تفسیریں بیان کر دیں, تو انہوں نے ہر تفسیر پہ کہا کہ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں. اچھا. اس کے بعد جو سرکار غوث پاک نے شروع کی 13 سے 14 15 16 17 20 25 30 35 اور جب 40 تک بیان کی ہے, تو جو بقیہ ساری کی ساری تفسیریں تھی ایک آیت کی, وہ علامہ ابن جوزی کو بھی پتہ نہیں تھی. اپنی صدی کے مجدد بھی تھے اور اپنی صدی کے مفسرین اور محدثین کے امام و استاد بھی تھے. واہ کیا بات. یہ علم تفسیر کا مقام ہے. سبحان اللہ. فقہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ شرق و غرب کے اندر فقہ حنبلی اور فقہ شافعی کے اوپر آپ فتوے دیا کرتے تھے. اچھا, 2 فقہ پہ, 2 فقہ کے اوپر آپ فتوے دیا کرتے تھے. پھر نحو کا تو آپ نے جی آپ نے نا کہ وہ تو علوم عالیہ میں سے جی, کہ جو تیسری کیٹیگری بنتی نا کہ علم معرفت اور پھر علم ظاہر میں علوم اصلیہ اور علوم عالیہ یعنی فرعیہ وہ بنتی, اس میں چلے جاتے. اچھا اسی طرح علم الکلام, عقیدے کا علم. عقیدے کے علم میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں, بے شک, یہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم الکلام عقیدے کا علم پڑھنے کا بڑا شوق تھا. میرے چچا ایک مرتبہ مجھے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے اور جا کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ علم الکلام میں لگا رہتا ہے اور یہ دوسرے علوم کی طرف توجہ نہیں دیتا. صحیح. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سینے سے لگایا اور لگا کے جب ان کو ہٹایا تو جو علم الکلام تھا وہ سارا محو ہو چکا تھا. اللہ یعنی جو پڑھا پڑھا تھا سارا ختم مٹ گیا. اب ان کے دل میں بڑی ایک افسردگی ہوئی کہ بھئی اتنی محنت سے اتنی کتابیں پڑھی, یاد کی اور علم حاصل کیا اور یہ سارا ہی جاتا رہا. سرکار غوث پاک نے دوبارہ جب سینے سے لگایا تو پھر جو علم کا دریا منتقل کیا اور جو ان کے قلب کو روشن کیا, اور آج تک جاری ہے. علم العقائد اور کیا اس میں علم تصوف اور کیا چیزیں ہیں, تو وہ ان کی کتابیں پڑھ کے اور ان کے ملفوظات پڑھ کے دیکھ لے پتہ چل جاتا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, بڑے ہی پیارے خوبصورت انداز پر. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سوں کے لیے یہ پہلو نمایاں آج ہوا ہو کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست اعلیٰ ترین علم کے مقام پر فائز تھے. اور جو مفتی صاحب نے ابتدا میں بیان کیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کتب بننے کا ایک سبب جو بیان کیا کہ میں علم کے تعلیم و تعلم میں مصروف رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا, تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ لرننگ ہے, سیکھنے کا ہے کہ ہم اپنے حساب سے جتنا علم رکھتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کتنا حاصل کرنا چاہیے, علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو کم از کم غوث پاک سے محبت کرنے والے جو بھی ہمارے ناظرین اس وقت ہیں, جو ایک منیمم ریکوائرڈ نالج ہے جو کہ شریعت ہم سب پہ لازم کرتی ہے, وہ مقام اور مرتبہ ہم سب کا اپنے اعتبار سے ضرور ہونا چاہیے, جس کو ہم فرض علوم کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب بھی جاری کر دی ہے. مفتیان کرام کا کورس جو بیان ہوا تھا فرض علوم کورس, وہ بھی آپ انٹرنیٹ پر ویب سائٹ پر حاصل کر سکتے ہیں. تو اے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک تو ساری زندگی علم میں اتنے مشغول رہیں اور ہم ان کے مرید ہو کر محبت کرنے والے فرض علم بھی حاصل نہ کر پائیں؟ تو کیسی عجیب بات ہے. تو نیت بھی کریں, اللہ پاک ہم سب کو علم دین سے محبت اور شغف عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ تو ہو گیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے
آپ کے علوم اور آپ کا مقام اور مرتبہ ماشاءاللہ۔ ایک ولی کے لیے جنرلی علم کتنا اہم ہے؟ کیا ولی جو ہے وہ بغیر علم کے بھی ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اس کو بھی ایڈریس کر دیں، فی زمانہ کچھ ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتے ہیں یا لوگ ان کو سمجھتے ہیں لیکن علمی مقام ان کا ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ایک ہے علم ہونا اور ایک ہے کوئی علمی مقام ہونا۔ ٹھیک ہے، علمی مقام ایک ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے، اس میں ایک امتیازی خصوصیت یا ایک نمایاں ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، صحیح، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن فی نفس ہی علم ہونا جی یہ تو ولی کے لیے ضروری ہے۔ بزرگوں نے فرمایا متخذ اللہ جاہلا ولیا، اچھا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، اللہ اکبر، تو لہذا جاہل کبھی ولی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اگر کسی جاہل کو ولی بنانا ہو کہ جیسے اس نے کسی ولی کی ایسی خدمت کی یا کسی سے ایسی دعا لے لی جی کہ اس کے جو ہے وہ مہربانی سے اور اس کی نگاہ اور تصرف سے کسی کو ولایت مل گئی، تو اس کو پہلے علم دیا جاتا ہے پھر ولایت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا کہ حالت جہل پہ رکھتے ہوئے اس کو ولی بنا دیا، صحیح، یہ جو نہیں ہو سکتا۔ سنتے ہیں توبہ کی اور ولایت مل گئی، یہ جو اس طرح کے واقعات اس میں اس کو پہلے علم دیا جاتا ہے، علم کے بعد اس کو ولایت دی جاتی، سبحان اللہ، بغیر علم کے ولایت نہیں ہو سکتی۔ صحیح، سرکار حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، یہ کشف المحجوب کے بالکل شروع کے اندر ہی ہے، فرمایا کہ بغیر علم کے جو صوفی بننے کی کوشش کرے گا وہ صوفی نہیں بنے گا، زندیق بنے گا، اللہ اکبر، وہ صدیق نہیں بنے گا، زندیق بنے گا۔ صحیح، تو یہ ہے بغیر علم کے۔ اسی لیے آپ اولیاء کرام کو دیکھیں نا، جی تو ان کا جو علم دین حاصل کرنا ہے اور علم ظاہر حاصل کرنا ہے، آپ کو ملے گا نہیں ایسا کوئی بھی جی، کہ جس نے علم ظاہر حاصل نہ کیا۔ آپ بڑے بڑے معروف اولیاء کرام کا لے لیں، بے شک، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہی لے لیں بے شک، آپ برسوں برس آپ نے علم حاصل کیا اور پھر پوری زندگی پڑھایا، بے شک، ٹھیک ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے سن لیا، جی بے شک، کہ انہوں نے علم الکلام پڑھا تھا، پھر سرکار غوث پاک سے فیض لیا، پھر علم پڑھا۔ آپ ان کی کتابیں ہی دیکھ لیں، کتاب ہی بتاتی ہے کہ کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں اور کتنی علم کی باتیں لکھی ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ حالات پڑھ لیں ان کے، بے شک، علم کے اندر انہوں نے کم از کم 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا، اللہ اکبر، اس کے بعد وہ اس طرف آئے۔ اچھا اسی طرح جو ہے آپ کیا نام ہے ان کا، نقش بندیوں میں لے لیں، آپ مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندیوں کی جو بہت معروف ہستی ہیں، یعنی کہ قریب کی ہستی میں عرض کر رہا ہوں، جی، تو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں ذرا ان کا علمی مقام کیا ہے۔ مکتوبات پڑھ کے میں آپ کو یقین کروں، میں عرض کروں کہ مکتوبات کو اچھا خاصا جو عالم ہے نا، جی، وہ اگر سمجھ بھی جائے نا تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی فضیلت ہے، اللہ، اس کو سمجھ آ گئی ہے، اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اتنا علم ہے اور اتنا باریک علم ہے، سبحان اور اس کا اکثر تعلق علم ظاہر کے ساتھ ہے، اللہ، کیسے وہ بیان کرتے۔ اب جو ولی کے لیے علم ہونا ہے اس کو جداگانہ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں، عقیدہ صحیح ہونے کے بغیر تو ولی نہیں ہو سکتا، تو گمراہ تو ولی نہیں ہوگا، بے شک، کہ جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہو، جس کا عقیدہ امت کے عقیدے کے خلاف ہو، جس کا عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیثوں کے بیان کردہ چیزوں کے خلاف ہو، وہ تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جب گمراہ آدمی ولی نہیں ہو سکتا تو گمراہ آدمی ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ ایسا ہی، صحیح عقیدہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ صحیح عقیدے کا پتہ چلنے کا نام علم ہی تو ہے۔ بے شک، صحیح عقیدے کا پتہ چلتا ہے یا قرآن سے یا حدیث سے یا جو آئمہ دین ہے انہوں نے جو بیان کیا۔ بے شک، تو لہٰذا عقیدہ جو ولی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز بنیادی ہے، بات، وہ بغیر علم کے آتی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسا ولی تو نہیں ہوگا سوائے مجذوبوں کے، جی، ایسا ولی نہیں ہوگا کہ جو نماز نہ پڑھے اور ولی بن جائے، بے شک، ایسا روزے نہ رکھے اور ولی بن جائے، صحیح، حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے اور ولی بن جائے۔ تو اب جس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو نماز کا طریقہ اور اس کے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات سیکھنے پڑیں گے ہی نہیں۔ ایسا ہی، جو ولی ہوتا ہے وہ تو مستحبات کے ادا کرنے کے اندر علماء ظاہر سے 100 گنا آگے ہوتا ہے، ایسا ہی، تو آخر وہ سیکھے گا تو اس کے مطابق ہی نماز پڑھے گا نا۔ بغیر علم کے کیسے؟ اچھا پھر اسی طرح کوئی شخص یہ رمضان کے مسائل ہو گئے، حلال و حرام کے ہو گئے، اچھا ولی کی بہت بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ حرام سے تو بچتا ہی ہے، شبہ سے بھی بچتا ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ کیسے چلے گا شبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ علم سے پتہ چلے گا، تو علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان کے بغیر، اچھا پھر اس کے ساتھ
ولی کا جو بہت زیادہ ہم تعلق دیکھتے ہیں نا وہ قلب اور باطن کے ساتھ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. قلب اور باطن کے ساتھ کیا مراد ہے کہ قلب اور باطن سے جو رذائل ہیں، جو بری خصلتیں ہیں، تکبر، حسد، کینہ، حب دنیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ نکل جائیں. اس کی جگہ صبر، شکر، توکل، قناعت، الحب للہ والبغض فی اللہ اور محبت الہی اور رجوع الی الآخرت اور لقاء الہی کا شوق، یہ چیزیں آ جائیں جی یہ والی، تو یہ کیا اس کو خواب کے اندر آ جائیں گی، یہ علم سے آئیں گی. بے شک. تکبر کا پتہ ہوگا کہ یہ تعریف تکبر کی ہے، یہ علامات تکبر کی ہیں، حسد یہ ہے، حسد کی علامات یہ ہیں، بغض یہ ہے، بغض کی علامات یہ ہیں، صبر اسے کہتے ہیں، ایسے حاصل کیا جاتا ہے، شکر اسے کہتے ہیں، طریقہ یہ ہے، رضا الہی پہ راضی رہنا اسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق علم کے ساتھ علم ہے. کے ساتھ. تو لہذا وہ جو علم قلب ہے وہ ولی کو آئے گا تو اس کا راستہ آگے بڑھے گا، ورنہ یہ تو اس کی علم قلب جو ہے یہ تو سب سے بنیادی سیڑھی ہوتی ہے، اس کے بغیر تو ولی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو لہذا یہ علم آنا بھی ضروری ہے. تو یہ جو بنیادی علم ہے نا، عقیدے کا علم، اس کے ساتھ جو فرائض کا علم ہے، واجبات کا جسے ہم فرض علوم کہتے ہیں جو اس کے متعلق ہوتے ہیں. جی. تیسرے نمبر پہ جو علوم قلبیہ ہیں، اس میں بھی فرائض کا علم شامل ہو جاتا ہے، علوم قلبیہ. جی. یہ سب آتے ہیں تو کوئی بندہ ولی بنتا ہے، ورنہ عقیدے میں غلطی کرے گا تو ولی نہیں بنے گا، گمراہ ہوگا، گمراہ ہو جائے گا. اگر وہ فرض نمازوں میں غلطی کرے گا وہ ولی نہیں بنے گا، وہ فاسق بنے گا. فاسق ہو جائے گا. اگر علوم قلبیہ کے اندر وہ غلطی کرے گا اور معاذ اللہ اس کے دل میں تکبر ہے یا انانیت ہے یا اس میں حب جاہ ہے، اگر یہ چیزیں اس کے دل میں ہیں وہ ولی نہیں بنے گا، اس کو بھی مرید بننے کی ضرورت ہے. صحیح. تو یہ چیزیں ہوتی ہی درست تب ہے جب علم ہوتا ہے. تو لہٰذا علم جو ہے یہ ولی کے لیے بنیادی شرائط میں سے. پھر جب ولی بن بھی جاتا ہے اس کے بعد بھی ولایت جو اصل شروع ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں معرفت الہی کو. معرفت الہی. ولایت نہ معرفت الہی کا ہے. معرفت اور علم ایک ہی چیز ہے، اس کے درجات ہیں. اس کے معرفت کا ایک وہ درجہ ہے جو جیسے مثال کے طور پہ ہم جیسوں کو حاصل ہے کہ ہمیں قرآن حدیث پڑھ کے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے، یہ معرفت ہے یہ. جی. لیکن ایک اس معرفت کی اگلی سٹیج ہے، ایک اس کی ایڈوانس سٹیج ہے، ایک اس کی بہت ہی اوپر کی سٹیج ہے. وہ جو معرفت ہے وہ علم ہی ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا ولی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ ولی جو ہے کوئی مفتی صاحب ہی ہو، کوئی محدث ہی ہونا چاہیے، کوئی مفسر ہی ہونا چاہیے. صحیح. باقی علوم میں مہارت اس کو ضروری نہیں ہے. صحیح. لیکن وہ علم جو اس کا عقیدہ درست رکھے، گمراہی سے بچائے، جو اس کو فرائض و واجبات پر عمل اس کا صحیح کروا دے اور اس کے اپوزٹ کا ارتکاب نہ کروائے، جو اس کے دل سے رذائل ختم کر دے اور فضائل اس میں داخل کر دے. ایسا علم جو ہے، اتنا علم ولی کے لیے بہرحال. سبحان اللہ. ماشاء اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت. اور میرے کئی سوالات جو آگے کے تھے ضمناً آپ نے اس کا اسی میں تذکرہ بھی فرما دیا. ایک سوال تھا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں لوگ کس طرح سے علم باطن کے ساتھ ظاہر کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے، تو آپ نے ماشاءاللہ پہلے سوال کے جواب میں اس کا ذکر کر دیا. وقت بھی ہمارا مختصر ہے. مفتی صاحب، کچھ تصانیف کے بارے میں اگر ارشاد ہو جائے، کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ تصانیف بھی فرمائیں؟ تصانیف آپ کی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں دوسری بات آپ کو عرض کروں. یہ جو ہے نا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا تھا. جی. آپ کے جو واقعات ملتے ہیں بہجت الاسرار میں، زبدۃ الاثار کے اندر، نزہۃ الخواطر میں، اس میں ایسے ایسے خوبصورت واقعات ہیں آپ کی تدریس کے. اچھا. آپ کا ایک شاگرد تھا جی، جس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. اچھا، یعنی کن ذہن تھا. کن ذہن، جس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور آپ اس کو نا بڑا دل جمعی سے پڑھا رہے تھے، اس کو بڑا توجہ سے اس کو سمجھا رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضور اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اچھا. نہیں سمجھ آتا، اس کا مسئلہ ہے نا. صحیح. آپ چھوڑیں اس کو، آپ اپنے اوپر کیوں اتنا بوجھ لے رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اس کے نا تقدیر میں جھانک کے دیکھا ہے، اس کی موت بہت قریب ہے. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں کہ سیکھتا علم سیکھتا اللہ، یعنی طالب علم رہے اور دنیا سے. طالب علم رہے اور دنیا سے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہ آپ کی شفقت سبحان اللہ، اور یہ آپ کی ایک محبت کا طلبہ اور علم کے ساتھ محبت کا انداز تھا. ماشاء اللہ ماشاء اچھا، اللہ. اب جہاں تک آپ اس پر مجھے یاد پڑتا ہے، اس میں نگرانی شورا نے ایک بیان بھی کیا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلبہ پہ شفقت، اس میں یہ واقعہ بیان کیا تھا. پھر آگے اس کی تفصیل بیان کیا. بڑا خوبصورت واقعہ ہوا، ماشاء اللہ، بیان بھی بڑا پیارا ہو. اچھا، اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو تصنیفات ہیں، جی، اس میں آپ کی جو تصنیفات ہیں
جو آپ کے دستے مبارک کی لکھی ہوئی تصنیف ہے وہ تو غنیۃ الطالبین. اچھا ماشاءاللہ مشہور. غنیۃ الطالبین مشہور ہے جی. اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تصنیف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تصنیف یا اس انداز کی تصنیف آپ کا اسلوب نہیں تھا. اچھا لیکن یہ ہے کہ محض نفی کر دینا کوئی شے نہیں ہوتا. صحیح. ایک نسبت عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے اور صدیوں جو ہے اس کو منسوب کیا جاتا رہا. تو ایسی شے کا بلا دلیل انکار نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت علی الرحمہ نے یہی بیان فرمایا. سبحان اللہ. اچھا پھر اس کے اندر جو بیان ہے وہ بیان بھی وہ ہے کہ جو عقائد اہل سنت اور اس کے ساتھ جو علم ظاہر و باطن اور جو ایک خالص صاحب علم کا انداز ہوتا ہے وہ اس کے اندر وہ نظر آتا ہے. صحیح ماشاءاللہ. جس کے اندر وہ بھی ہے کہ آپ رجب کے روزے رکھے، شعبان کے فضائل، رمضان کے فضائل، یعنی کہ وہ جو مستحبات اور فضائل کی نوافل اور ان چیزوں کے اندر وہ بھی ہیں. لیکن اس کے اندر عقیدے کا بیان بھی ایسا شاندار ہے کہ کیا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اہل سنت کا حق پر ہونا اور جنتی ہونا اور یہ سب اس میں بیان کیا گیا. ماشاءاللہ. تو ایک تو غنیۃ الطالبین شریف. سبحان اللہ. دوسری جو آپ کی بہت معروف کتاب ہے وہ ہے الفتح الربانی. الفتح الربانی. الفتح الربانی جو ہے یہ اصل میں جو آپ کی تقاریر تھیں، جو آپ کے وعظ تھے، جی. ان مواعظ کا مجموعہ ہے. یعنی کسی اور نے تحریر کی. کسی اور نے اس کو نقل فرمایا. تو وہ جو آپ مجالس کے اندر وعظ کرتے تھے تو یہ اس کے لمبے لمبے ٹکڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، کافی بڑے بڑے. ماشاءاللہ. اور وہ جو اسلوب اور انداز ہے ان کتابوں کا، الفتح الربانی کا ایک اور نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا، وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کو جھنجھوڑ کے اللہ اکبر بالکل ہلا دیا جاتا ہے نا کہ جب تک تو یہ نہیں کرے گا یہ نہیں ہوگا تیرے ساتھ. صحیح. اگر تجھے یہ چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا، اور اپنے نفس پہ غور کر، اپنے دل پہ غور کر. تو دنیا کی محبت میں کتنا ڈوبا ہوا ہے. تو اگر مرتبہ چاہتا ہے تو یہ کام کیے بغیر نہیں ہوگا. جو خود بین ہے وہ خدا بین نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو دیکھنے والا وہ خدا کو دیکھنے والا نہیں ہو سکتا. اللہ. وہ اتنے مؤثر قسم کے، اتنے مؤثر وہ فرامین ہیں کہ عام آدمی اس کو پڑھے نا تو وہ تو ویسے ہی شاید سائیڈ میں کر دے کہ بھائی یہ والے تو زیادہ بلند لوگوں کے لیے. اچھا. لیکن جو راہ ولایت کا مسافر ہو، جسے سالک طریقت کہا جاتا ہے، اور جو روحانیت کی دنیا میں کچھ سیکھنا چاہتا ہو، اگر وہ اس کو پڑھے اور یہ سمجھ کے پڑھے کہ سرکار غوث پاک مجھے ہی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، مجھے ہی فرما رہے ہیں، کیا بات ہے. تو پھر یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ روزانہ کی کلاس ہے اس کی نا. ریکمینڈ کریں گے آپ عوام کے لیے بھی، ہمارے دیکھنے والوں میں ایک عوام پڑھے. دیکھیں بزرگوں کی طرف منسوب چیزیں جو ہے اور بزرگوں کی لکھی ہوئی اور ان کے جو فرامین ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پڑھنے چاہیے اور شوق سے، محبت سے. جہاں مشکل ہو کسی عالم سے رابطہ کر لیں. ہاں اب جہاں سمجھنا ہے. اور عالم کو مشکل ہو تو وہ بھی کسی اور عالم سے رابطہ کر لے، کیونکہ اس میں چیزیں تو خیر ایسی ہی ہیں. صحیح ہے. باقی یہ ہے کہ اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہرحال کہ جو سمجھ بھی آتی ہیں اور بڑی مؤثر بھی ہیں، دل پہ اثر کرنے والی. صحیح ماشاءاللہ. کیا بات ہے جی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ بعضوں پر جب پروگرام کرتے ہیں یا کوئی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو بعضوں کا بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کہاں سے مواد ملے گا اور کتنا ملے گا. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں یا کچھ پروگرام کرتے ہیں تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا ترک کیا جائے، کیا چھوڑا جائے. اتنی ڈائیورسٹی اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اتنے واقعات اور کرامات کا تو تذکرہ آپ نے دیگر پروگرام میں سنا ہوگا، لیکن آج میں نے چاہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ایک خاص علمی ایکسپیکٹ آف لائف ہے اس کو ناظرین کے سامنے بیان کیا جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے وہ پروگرامز آپ دیکھ رہے ہوں گے غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے. مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر کے غوث پاک کی سیرت پر مختصر جو کتابیں ہیں وہ حاصل کریں، اور میں چاہوں گا کہ کم از کم کوئی ایک مختصر ہی صحیح ایک کمپلیٹ کتاب ہم نے ضرور پڑھی ہو، تاکہ اس بزرگ کی سیرت سے متعلق جو ہے وہ تمام پہلو کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں ہوں، ہماری محبتوں میں اضافہ ہو. اللہ پاک ہمیں غوث پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو بھی ان کے سلسلے میں ہیں، جو نہیں بھی ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو غوث پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ بطحا کا